بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں۔ گزشتہ دروس میں اس قرآن کریم کے موضوع کے بارے میں کہ انسان نے جو اپنی شخصیت دنیا میں بنائی ہے، جو عادات ملکات دنیا میں اپنے اندر پیدا کر لیے ہیں، قیامت کے دن وہی صفات اور عادات لے کر اٹھے گا، انہیں تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے سورۃ الانعام اور سورۃ المجادلہ سے آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کی تھی۔ اس درس میں سورۃ القلم آیت نمبر 42 اور 43 آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ان آیات میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ گزشتہ آیات میں کہا گیا تھا کہ جو عادتیں ڈالی تھی انہوں نے قیامت کے دن وہی حرکتیں اللہ کے سامنے بھی کریں گے۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایک کام جو دنیا میں کرنا ضروری تھا اور اس کام کے کرنے کی دعوت بھی دی جاتی تھی، لیکن کچھ لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے، اللہ کا یہ حکم نہیں مانتے تھے۔ قیامت میں اسی کام کا حکم دیا جائے گا۔ اس وقت ہر کوئی چاہے گا کہ اللہ کی اطاعت کروں، لیکن جو دنیا میں وہ عمل انجام نہیں دیا کرتے تھے، صحت مند تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اللہ کی نعمتیں کھا رہے تھے، لیکن اللہ کا یہ حکم نہیں مانا کرتے تھے، قیامت کے دن جب حکم دیا جائے گا اسی عمل کے انجام دینے کا تو سب چاہیں گے اس عمل کو انجام دیں، لیکن چاہنے کے باوجود وہ لوگ جو دنیا میں یہ عمل نہیں کیا کرتے تھے، قیامت کے دن بھی یہ عمل انجام نہیں دے پائیں گے، اپنے اندر استطاعت نہیں پائیں گے، چاہیں گے کر نہیں پائیں گے۔ اور وہ عمل ہے سجدہ، جو نماز کا حصہ ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر دن میں 5 نمازیں واجب فرمائی ہیں، فرض فرمائی ہیں۔ تو جو لوگ مختلف بہانوں سے یا کسی نہ کسی کے جھوٹ کی زد میں آ کر اللہ کی فرض کردہ اس عبادت کو انجام نہیں دیتے، وہ قرآن مجید کی ان آیات سے اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہونے جا رہا ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 42، یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق، اس کا لفظی معنی ہے جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا۔ یہ ایک تعبیر ہے عربی زبان میں کہ جب انسان فرض کریں کسی کام کو کرنے کی تیاری کرتا ہے، مثلا بھاگنے کی یا دوڑنے کی تیاری کرتا ہے، تو اپنے لباس کو سمیٹتا ہے، اور فرض کریں کہ پانی میں سے گزرنا ہو تو اس کے گزرنے کے لیے انسان اس کی تیاری میں اپنے کپڑوں کو جو اس نے پہنے ہوئے ذرا اوپر اٹھا لیتا ہے، اور پنڈلی مثلا انسان کی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے تاکہ مثلا پانی میں کپڑے گیلے نہ ہوں۔ تو یہ پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لینا چیزوں کے کسی کام کے لیے تیار ہو جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں مراد ہے کہ قیامت کے دن جس دن میدان حشر تیار ہو جائے گا، سب کو حاضر کر دیا جائے گا، ساری تیاریاں حساب کتاب کی مکمل ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر تو اللہ فرماتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو دعوت دی جائے گی، سجود سجدے کی جمع ہے، سجدے کرنے کی دعوت دی جائے گی، سب کے سب سجدہ کرو۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو یہ اپنے اندر سجدے کی استطاعت نہیں پائیں گے، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں ندامت سے، شرمندگی سے، پچھتاوے سے جھکی ہوئی ہوں گی، جھک جائیں گی۔
انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو دنیا میں خدا کی نافرمانی کی تھی سجدے نہ کر کے، اس کا نتیجہ آج کیا نکلا ہے۔ آج وہ سجدے نہ کرنے کی عادت بھی نہیں بدل سکتے، آج سجدہ نہیں کر سکتے۔ خاشعتاً ابصارہم، کی آنکھیں جھکی ہوں گی ندامت سے اور شرمندگی سے، ترحقہم ذلہ، اور ذلت ان کو ڈھانپ لے گی، یعنی ان کی حالت سے دیکھنے والے کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب، سجدے نہ کرنے کے سبب آج اللہ نے کس طرح ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کیوں سجدہ نہیں کر پائے؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور یقیناً ان کو سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی۔ دنیا میں قرآن کریم میں سجدے کی دعوت تھی، اللہ کے رسول نے سجدے کی دعوت دی، ان کو معلوم تھا کہ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن یہ نہیں کرتے تھے۔ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور یہ ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل ہٹے کٹے صحت مند تھے، اللہ کی نعمتیں کھاتے تھے، سب کچھ کر لیتے تھے، سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آج شرمندگی بھی فائدہ نہیں دے گی اور ذلیل و رسوا بھی ہوں گے، کرنا چاہیں گے سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایک اور مثال تھی قرآن کریم میں سے کہ ان مثالوں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو انسان کر کر کے، بار بار کوئی عمل کر کے اپنے اندر اس کا ملکہ پیدا کر لیتا ہے، پکی عادت پیدا کر لیتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا، وہی حالت ہوگی، تبدیل نہیں کر سکے گا، مگر یہ کہ دنیا میں ہی توبہ کرے، جو توبہ کرنے کی جگہ ہے، اور اصلاح کر لے اپنی، جیسا کہ قرآن کریم اور فرامین محمد و آل محمد میں اس کی تاکید کی گئی۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اسی طرح رہے گا، یا کوئی عمل جو کرنا تھا اسے نہیں کیا اور گویا کہ اس عمل کو ترک کرنے کی عادت ڈال لی، تو قیامت کے دن وہ عمل کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جو دنیا میں کمایا ہے وہی آخرت میں دیکھنا ہے۔ اگر یہاں سچا تھا وہاں بھی سچوں میں شمار ہوگا، اور اگر یہاں جھوٹا تھا وہاں بھی جھوٹوں میں شمار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔